جو میں خاص عمل آج بتا رہا ہوں، یہ عمل ضروری کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، جو عام عمل نہیں ہے، جس کے ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تسبیح کے ذریعے کیا جانے والا خاص عمل ہے۔ تسبیح گھر میں عام طور پہ موجود ہوتی ہے۔ کوئی انسان اگر آسان قسم کا استخارہ کرنا چاہتا ہے، کسی کام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ وہ کام اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ تسبیح خود بتاتی ہے کہ کون سا کام آپ کے لیے بہتر ہے، کون سا کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس میں تسبیح کو خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ عمل مکمل کر لیتے ہیں تو تسبیح خود اپنے دانوں کے حساب سے بتاتی ہے کہ آپ کے لیے فلاں انسان اچھا ہے، برا ہے، کام اچھا ہے، برا ہے، کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے آپ سوچ کے نیت کر کے کرتے ہیں، اسی حساب سے یہ عمل آپ کو بتا دیتا ہے۔ یہ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، دوسرا طریقہ اس سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ دونوں طریقوں سے کرنا ٹھیک ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، آپ اس طریقے سے کرنا چاہیں تو پھر اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات بتا دوں، ناپاکی میں بہنے ہرگز عمل نہ کریں، نہیں تو فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ آج کا عمل نہیں ہے، یہ قدیمی عمل ہے۔ اس کے ذریعے پچھلے وقتوں میں بھی کسی کام کے بارے میں تسبیح کے ذریعے پتہ چلایا جاتا تھا کہ فلاں کام ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، جسے تسبیح کا استخارہ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ اس طرح ہے کہ تسبیح میں دو دانے امام کہلاتے ہیں، بعض لوگ انہیں امام کہتے ہیں، بعض محراب بھی کہتے ہیں، بعض مختلف ناموں سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ دو آپ کو بڑے نظر آئیں گے جہاں پہ 33 جا کے دانے ہو جاتے ہیں، یہ 33 کی تعداد کو بانٹتی ہیں۔ تو ان دانوں پہ جا کے پہلے طریقے میں ان دانوں کو چوما جاتا ہے، اور ساتھ 3 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ 3 بار اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کس مقصد کے لیے آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ نے نیت کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یاد کریں گے، آپ کا اثر جو ہے وہ تسبیح کی طرف منتقل ہوگا، نیت آپ کی تسبیح کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ یوں ہے، تسبیح کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور اسے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کرنی ہے۔ یعنی محراب جب بسم اللہ کی تسبیح شروع کی جائے گی، اگر پہلے طریقے سے کرنا جا رہے ہیں تو بسم اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے محراب جو گولڈن آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ پہنچ کے آپ نے چومنا ہے اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ 100 دانوں کی تسبیح لی جائے گی، اس سے کم دانوں کی تسبیح پہ یہ استخارہ نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہی محراب پہ پہنچیں گے، آپ نے اگر دوسرے طریقے سے کرنا ہے تو پھر چوما نہیں جائے گا، اللہ اکبر نہیں کہا جائے گا، شروع میں صرف نیت کی جائے گی اور عمل کو کر دیا جائے گا۔ جب 100 دانے مکمل آپ بسم اللہ کے پڑھ لیں گے تو مصلی کی دائیں جانب کونے میں آپ نے نیچے اس تسبیح کو رکھ دینا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت کر کے، یعنی 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، آپ نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص جو ہے، قل ہو اللہ احد، اس طرح پڑھتے ہوئے کفوا احد پہ ختم کرنا، 3 دفعہ پڑھی جائے گی۔ عام طور پہ 1 دفعہ پڑھی جاتی ہے، 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ پہلی 2 رکعت جب کریں ایسے ہی کریں، پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر دوبارہ نوافل 2 ادا کریں گے، تسبیح نیچے مصلی کے اسی طرح رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس تسبیح کو نکال لینا ہے۔ تسبیح کو نکالنے کے بعد آپ نے اس کے دانے جو ہیں، جو ہم نے جد پہ پڑھا تھا، اور یہ یہاں پہ بڑی ضروری بات ہے، یہ عمل تنہائی میں کیا جاتا ہے، کسی کے سامنے کریں گے کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تنہائی میں کرتے ہیں، استخارے کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کسی کو تمہارا استخارہ اس طرح ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے کریں، کسی کو استخارہ کر کے بتایا جا سکتا ہے۔ خود بھی کسی چیز کے بارے میں، کام کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے ان دانوں کو گننا ہے، یہ 100 دانوں کی تسبیح تھی، آپ گنیں گے۔ یقین کریں اگر کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو یہ دانے طاق کی طرف چلے جائیں گے، یعنی یہ فرض کریں یہ 99 نکلیں گے، گنیں گے جب یہ 100 نہیں ہوں گے،
خود بخود ہی ایسا ہوگا، دوبارہ نہیں گنا جائے گا، ایک دفعہ تسبیح کو گنا جائے گا، اس پڑھنے کے بعد عمل کے بعد 10 دفعہ نہیں یہ گنی، آپ کے 99 نکل آئے، آپ دوبارہ گننا شروع کر دیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، ایک دفعہ گننا ہے۔ اور 99 نکلیں گے یا 97 نکلائیں گے، 95 اگر کام بہتر نہیں ہوگا، اگر بہتر ہوگا تو 100 دانے مڑے نکلیں گے، یاد رکھیے گا، آپ گن کے دیکھ لیجیے گا۔ اور یہ تسبیح کے ذریعے کیا جانے والا سب سے آسان عمل ہے، جس کے بعد آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے آپ کا کوئی کام بہتر ہے یا نہیں ہے۔ باقی کسی بھی عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگوں سے بار خواہ گزارش کرتا ہوں کہ چینل سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو لائک کیا کریں اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبایا کریں، اور جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے کمنٹس میں اپنا نام ضرور چھوڑا کریں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے، دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، تو اپنا نام چھوڑ دیا کریں۔ قریشی صاحب چینل پہ تبیزات وظائف ایسے ہی نہیں بتائے جاتے، یہ وظائف ایسے بتا دیے، یہاں بڑے چینلز پہ مولانا اور دیگر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ پوری سرچ کے بعد، پورے علم کے بعد بتائے جاتے ہیں۔ اللہ فضل فرمائے۔